اس جو ابھی ہے کہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو فیلڈ مارشل کا دیا گیا، یہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں جو جس بنیاد پر دیا گیا اس میں عالمی سطح پر ان کی رینکنگ ہے، ان کے کیونکہ انہوں نے جو ایک ایسی جنگ لڑی ہے جس میں اپنے ملک کا 1965 کے بعد جو صورتحال ہے کہ پاکستان کا نقصان کم ہے اور دوسرے دشمن ملک کا جو زیادہ ہے، اور اس کا اعتراف نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح کے میڈیا نے، دوسرے لوگوں نے، سب ممالک نے کیا ہے کہ پاکستان کا ایک جو اس میں شمار ہوتا ہے کہ بہت بہتر ہے کہ پاکستان نے اپنا نقصان نہ ہونے کے اور ایک ایسی جنگ لڑی ہے جو 5th جنریشن سے بھی بڑھ کے ہے، جو کہ آج تک کسی اس ملک نہیں لگا کہ ان کے اٹیک کیے اور ان کو آگے سے دفاع اتنا یعنی کہ وہ دفاع بھی نہیں اپنا کر سکے، اور پاکستان نے جس طرح لڑنا تھا اور اس طرح لڑ کے آئے ان کے تیاروں سے، نہ صرف ان کے تیارے گرانے کے لیے، جب دوسرا اٹیک کیا پاکستان نے ان کے ملک میں جا کے جس طرح بمباری کی ان کے S-400 وغیرہ جو اسلحے کے ڈیپو اور ان کے ایئر بیسز ہیں جو خاص طور پر اڑائی گئی، تو یہ ہے ایک پوری دنیا میں اس بات چیت کا اعتراف کیا گیا. اگرچہ انڈیا نہیں مانتا تھا لیکن اب ان کے لوگ خود آ کے سڑکوں پر بتا رہے ہیں کہ جی نقصان ہوا. LOC پر جو کیا انہوں نے ان کو جس طرح منہ توڑ جواب دیا، تو اس بنیاد پر تو یہ کابینہ کا فیصلہ ایک بہت بہتر فیصلہ ہے کہ جی انہوں نے اعتراف کیا اپنے جو ہیں فوجی جوان ہیں جو ان کی ان خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو جو فیلڈ مارشل کا دیا گیا ہے، جو پاکستان میں سیکنڈ ٹائم کسی کو دیا گیا، اور اس پہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے بلکہ دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایک دفاعی جو طاقت ہے اس کا اعتراف دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے کہ بھارت نے نہ صرف کیا ہے بلکہ دوسرے ممالک نے کیا ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں امریکہ نے کیا، رشیا نے کیا، سب چین تو ویسے ہمارے ساتھ کھڑا تھا. تو دوسرے ممالک جو کر کے اس وقت پاکستان کو جو ایک جنگی حیثیت سے جو پاکستان ہے وہ اس وقت دفاعی طور پر بہت ہی مضبوط ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، تاکہ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ وہ بالکل اپنا دوسرا مودی کہہ رہا ہے کہ وہ اٹیک کرے. لیکن دیکھ لیں آج DGMO کے جو جس طرح ہوا ہے، لیکن ان کی جانب سے یہ دانش کا ایک یہی تقاضا تھا کہ اس کو جی دفاعی طور پر جو ہے آپس میں پرامن طریقے سے رہا جائے دونوں ابھی، کیونکہ یہ چوتھی میٹنگز ہوئی ہے ان کی آپ کے DGMO کی، تو اس کے بعد فیصلہ یہی ہوا ہے کہ اس کو لانگ ٹرم پر یہ ہے پرامن طریقے سے رہ جائے. ٹھیک جی فیصل صاحب، کتنا امپورٹنٹ ہے ملکی دفاع کے لیے وفاقی کابینہ کا یہ فیصلہ؟ جس طرح قوم اس فیصلے کو ویلکم کر رہی ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ قوم یہ چاہ رہی تھی. یہ جو کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ قوم کے دل کی آواز ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اب اس وقت سوشل میڈیا کا جو اس وقت نمبر 1 ٹرینڈ ہے ٹویٹر کا، وہ فاتح حق فیلڈ مارشل جنرل عاصم ہے. یہ ایک آپ کو ایک ریفرنڈم ہے. یہ جو ٹویٹر پہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے یہ قوم کی طرف سے اس کو آپ جو ہے نا ایک ریفرنڈم سمجھیں جنہوں نے عاصم منیر کے حق میں دیا. اس کے 2 ٹیسٹ ہیں. ایک ٹیسٹ تو وہی ہے جو قوم خوش ہو گئی. دوسرا ٹیسٹ جو آپ نے لینا ہے نا وہ لینا ہے انڈیا میں اس وقت آگ لگی پڑی ہے. انڈیا کا اگر اس وقت میڈیا دیکھیں تو وہ جو ان کے جو اینکرز ہیں، ان کے جو تجزیہ کار ہیں، وہ چھت سے جا کے لگ رہے ہیں کہ چھت پہ نہ توڑ دیں جو صورتحال وہاں پر ہوئی بھی ہے. کیونکہ یہ جو جنگ ہوئی ہے، یہ جو 15-20 دن مہینے کا جو انڈین میڈیا تھا، یہ جنرل عاصم سے شروع ہو کے جنرل عاصم پہ ختم ہو جاتا. آج آپ نے کامیڈی شوز دیکھ لیے، مجھے منع کر رہے تھے اور خود دیکھ لیے، یہ زیادتی ہے. آج میں نے صرف ان کو چیک کرنے کو دیکھا نا کہ وہاں پہ آج چل کے آ رہا آج کا دن. تو جس طرح وہاں پہ آگ لگی ہے انڈیا کے چینلز کے اندر، تو اس سے اچھا نہیں کہ سمجھ لیں یہ بھی ایک انڈیا کے اوپر جو وار ہے، یہ بھی انڈیا کے اوپر جو ہے نا آپ کا حملہ ہے کہ آؤ مزے کرو. تو میں جنرل عاصم نے کہا تھا نا اس خبر کا جو ہے نا آپ زخموں پہ نمک چھڑکا، یہ خوف کی علامت بن چکے ہیں. ہاں جنرل عاصم جو ہے وہ انڈیا میں ایک خوف ہے نا وہ علامت بن چکے تھے. جی اب بات یہ ہے کہ ایک تو پاکستانی قوم کا ویلکم کہ پوری قوم اس فیصلے کے ساتھ جو ہے کھڑی ہے. ثبوت کیا ہے؟ ٹویٹر کا ٹرینڈ نمبر 1 ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ تو آرٹیفیشل نہیں بن سکتا نا. یہ تو ایک اور ٹویٹر کا ٹرینڈ بھی اس وقت چل رہا ہے جب ٹویٹر اوپن ہے. اس میں اب کوئی پابندی نہیں ہے. VPN پہ نہیں چل رہا ٹویٹر، یہ اوپن ہے تو لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی ٹرینڈ جو ہے اس خلاف نہیں ہے. نمبر 1 جو ہے آپ کا جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے اس فیصلے کو صرف قبول نہیں کیا
بلکہ اس پہ اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے اور ان کو فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ہے فاتح حق کا بھی جو ہے وہ یہ لقب دے دیا ہے. تو دو ان کے پاس ان کو آج اعزاز مل گئے, ایک تو فیلڈ مارشل کا ملا اور ایک فاتح حق کا ملا, جنہوں نے یہ مارکا جو ہے وہ انجام دیا. کہ اس کو ٹیکنیکلی بنیادوں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس فوج نے اس وقت جو کام کیا ہے, جو فوج دنیا میں افواج کی رینکنگ ہے, یہ جنگ جیت کے پاکستان نے اس رینکنگ کو تبدیل کر دیا ہے. جب آپ نے دنیا کی چوتھی بڑی آرمی کو ہرا دیا, اس کا مطلب یہ کہ آج سے آپ دنیا کی چوتھی بڑی آرمی آپ ہیں. آج کی دنیا کی جنگ تبدیل ہو چکی ہے. اب وہ آتشین اسلحے کی جنگ نہیں ہے, اب جو ہے وہ سائبر کی جنگ ہے, اب ڈرون کی جنگ ہے, اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جنگ ہے, اب ذہانت کی جنگ ہے. یہ جنگ کا یہ جنگ ہوئی ہے, اس نے دنیا میں جنگ کے نئے معیارات متعین کیے ہیں. آئندہ کی جنگیں ان معیارات کی بنیاد پر ہوں گی, اور وہ پرانی انداز میں نہیں ہوں گی کہ جو انڈین کو آپ نے جو ان کو اندھا کر دیا ان کے طیاروں کو, تو اس کے لیے آپ نے راکٹ فائنڈ نہیں کیا تھا, اس کے لیے آپ نے سائبر اٹیک کیا تھا. تو اس جدید دنیا کی جو یہ پہلی جنگ ہے, اس کو ہم جدید جنگ کہہ سکتے ہیں, جس میں پاکستان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت جو ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ بھرپور استعمال کیا ہے. اچھا, استعمال پاکستان نے کیا, یہ پاکستان نے ایجاد تو نہیں کی تھی نا سب چیزیں. اس کا مطلب کیا ہوا, انڈیا کے لیے بھی کوئی یہ آپشن موجود تھا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ پاکستان کے لوگوں کو مکمل گرفت ہے. اور انڈیا کا جو دعویٰ تھا کہ ہم جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں اور ہمارے پورے شہر جو ہے وہ لینڈ مارک بن گئے آرٹیفیشل اس کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, وہ دعویٰ بھی اس کا غلط ثابت ہوا. یہ ٹھیک ہے ہمارے لوگ جو ہے دنیا کی بڑی آئی ٹی کمپنیوں کے سی او نہیں بنے ہوں گے, لیکن آئی ٹی کا استعمال, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال, سائبر ٹیکنیک کا استعمال جو پاکستان نے کیا ہے, اس سے پاکستان نے اس شعبے میں, سائنس کے شعبے میں بھی اپنی برتری ثابت کر دی ہے. تو یہ اس جنگ نے جہاں دنیا میں جنگ کے معیارات اور طریقہ کار اور ٹیکنیک کو تبدیل کیا ہے, وہاں پاکستان کی مختلف شعبوں میں, عسکری شعبے میں بھی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی برتری جو ہے وہ ثابت کی ہے. تو جو جنگ کا سپہ سالار ہوتا ہے, جو فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے, اس کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے, کھل کے دینا چاہیے اور کھلے لفظوں میں دینا چاہیے کہ یہ کریڈٹ جو ہم فاتح بنے اور یہ ہم نے نئے معیارات متعین کیے اور ہم جو ہے ایک تعلیم یافتہ اور آج کے جدید تقاضوں سے ہم آنگ قوم کے لائے, وہ کریڈٹ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے. تو یہ بالکل درست فیصلہ ہے. ٹھیک ہے جی, نوید صاحب. اچھا دعا, سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا ذکر کروں کہ یعنی فیلڈ مارشل جو ہے یہ ہے کیا. بیسیکلی فوج میں سب سے بڑا عہدہ 5 اسٹار جنرل. اچھا, دیا کس کو جاتا ہے, یعنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری اچیومنٹ کی جائے اور وہ بھی وار ٹائم ایکسٹرا آرڈنری اچیومنٹ جو ہے وہ سامنے آئے. تو وار ٹائم میں جنرل عاصم منیر کی جو اچیومنٹ ہے, نو ڈاؤٹ بہت بڑی اچیومنٹ ان دی سینس کہ آپ دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ لگی رہی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈی ایسکیلیٹ کرے, پاکستان جواب نہ دے. ہمارے اس پروگرام میں بھی بیٹھ کے یہ باتیں کہی جا رہی تھیں کہ جی جواب نہیں دینا چاہیے, ہمیں مذاکرات اور مصلحت کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا نہیں, جواب جو ہے وہ ضروری ہے. جواب دینے کے بعد جو ہے پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا جائے, اور پھر جب سکور ایون ہو جائے کہ آپ میرے گھر میں گھسیں, اب میں نے آپ کو گھر میں گھس کے مارا ہے, اب بیٹھیں, اب بات کرتے ہیں, اب ڈی ایسکیلیٹ کرتے ہیں.